اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ چند دن ایسا کریں گے تو یہودیوں کی تالیف قلب ہو جائے گی کہ ان کا قبلہ چونکہ بیت المقدس ہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں تو ان کو دین میں داخل ہونے کے لیے، اسلام لانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ یہ مقصد تھا۔ 16 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ ہمارا قبلہ دوبارہ سے بیت اللہ ہی ہو جائے، اور یہ بات نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ دوبارہ قبلہ بیت اللہ ہوگا، کب ہوگا اس بارے میں علم نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس خواہش کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ اے اللہ، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ اس حکم کو جلد نازل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل فرما دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبوبانہ خطاب فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور قبیلہ بنو سلمہ کے اندر تھے، مدینہ منورہ سے باہر کی طرف ایک قبیلہ تھا، وہاں پر آپ تشریف فرما تھے اور وہاں پر نماز ادا فرما رہے تھے۔ 2 رکعتیں ہوئی تھی کہ حکم نازل ہوا، 2 رکعتیں نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائیں اور 2 رکعتوں میں پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا اور مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا۔ جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو بہرحال جب یہ حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو ساتھ ہی اس بات کا بھی نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اس بات پر چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ کو اس پر بھی تنگ کریں گے۔ چنانچہ ان کے بولنے سے پہلے قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی، دوسرے پاری کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو احمق ترین لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہیں، وہ ان قریب آپ سے بات کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو کیا ہوا کہ اس قبلے سے پھر گئے جس قبلے کی طرف یہ تھے، یعنی کبھی تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، تو یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے۔ یہودیوں کے بولنے سے پہلے قرآن کریم نے بات بتا دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھیے گا کہ یہ کہیں گے، اور جب یہ بات کہیں گے تو آپ نے اس کا آسان سا جواب یہ دینا ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہونا، تو ہم وہاں پہ قبلہ رخ تھے، اب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ رخ ہوں، لہٰذا ہم وہاں پر قبلہ رخ ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ بات نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف رخ کرے، بلکہ نیکی کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، یہ اصل نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے اوپر چند مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفات بھی آئیں گی، مختلف قسم کی پریشانیاں بھی آئیں گی۔ جب کبھی تمہیں کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف آئے،
کوئی پریشانی ہو تمہیں دو کام کرنے ہیں، دو کاموں سے اپنے اوپر مدد حاصل کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس پریشانی میں اللہ رب العزت کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو، دو کام کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک تو یہ کہ اس پریشانی پر، اس مصیبت پر صبر کرو، اور دوسرا یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ آج جب کبھی کوئی پریشانی کسی شخص پہ آتی ہے، سب سے پہلے بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بے صبری کرنے لگتا ہے۔ یہ جملے عام ہو گئے، جی اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا کہ اس کے اندر مصیبت بھیجتے، میں ہی اللہ رب العزت کو ملا تھا کہ جس پر پریشانیاں آئیں، پریشانیاں تو میرے گھر کی لونڈی بن چکی ہیں۔ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو۔ یاد رکھیں، بے صبری کرنے سے مصیبت کبھی ٹلا نہیں کرتی، بلکہ مصیبت پہ ملنے والا اجر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا بے صبری نہیں کرنی چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب کبھی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھیں، اپنے پروردگار سے مانگیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب کبھی بھی ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، وہ صبر کرتے تھے اور فوراً 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ اس صبر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ یہ بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جب یہ کلمہ انسان کہتا ہے تو پریشانی خود بخود عادی ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی ہی ایسے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہیں تو پریشانی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم اس پریشانی پر اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے تو ہماری پریشانی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ تسلی کے بول ہیں۔ جب کبھی بھی کسی شخص پہ مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی بھی حوالے سے کوئی تنگی ہو، تو اس وقت پہ اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھے۔ ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے غموں میں کمی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی اس کو ورد جاری رکھنا چاہیے۔ لائٹ چلے گئی تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی چھوٹی سی خبر آ گئی، کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، اس پر بھی پڑھے۔ بڑی کوئی خبر آ جائے اس پر بھی پڑھنا چاہیے۔